السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سا است حسین بعد سا است حسین، دین است حسین دین پنا است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ یزدانی چینل اپنی سیریز مناقب شہادت پر آج اپنا 3را ایپیسوڈ لانچ کرنے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے فلسفہ شہادت۔ میرے عزیزو، شہادت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شہادت جلی یعنی بڑی شہادت، اور دوسری شہادت ہے شہادت خفی، چھوٹی شہادت۔ شہادت جلی کا معنی یہ ہے، شہادت جلی اسے کہتے ہیں کہ جس سے قاتل چھپ نہ سکے، قاتل بھی سامنے ہو، قتل کا انداز، قتل کا طریقہ بھی سامنے ہو، بات بالکل سامنے ہو، معاملہ بالکل عیاں ہو کہ قاتل کون ہے، سب جانتے ہوں کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو یہ ہے شہادت جلی، بڑی شہادت۔ دوسری شہادت ہے شہادت خفی۔ شہادت خفی اسے کہتے ہیں کہ جس سے قاتل کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو، صاف طور پر کہا نہ جا سکے کہ قتل کس نے کیا ہے، اصل قاتل کون ہے، صحیح قاتل کون ہے، کوئی بتا نہ سکے۔ یہ ہے شہادت خفی۔ اب یہ دونوں شہادتیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شخص کو دونوں شہادتوں کا مرتبہ حاصل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جسے شہادت جلی ملے اسے شہادت خفی نہیں ملتی، اور جسے شہادت خفی ملے اسے شہادت جلی نہیں ملتی۔ میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں کا جامع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن پاک سے ہر صفت وابستہ ہے۔ صرف ایک ہی صفت دامن رسول سے وابستہ نظر نہیں آتی، اور وہ ہے شہادت۔ اب اگر نبی کو شہادت دی جائے تو پھر کون سی شہادت دی جائے؟ شہادت جلی دی جائے یا شہادت خفی دی جائے؟ دونوں شہادتیں ایک شخص میں جمع ہو نہیں سکتی۔ اور اگر شہادت دی جائے تو پھر امت کا نظام کیسے چلیں؟ جس نبی کو امت کو پھر کون سنبھالے؟ اگر نبی کو شہادت دے دی جائے تو پھر امت کو سنبھالے کون؟ اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نبی کو شہید کیا ہے اس کی امت گمراہ ہو چکی ہے، اس کی امت گمراہ ہو گئی تھی۔ تو ہمارے نبی تو آخری نبی ہے، اور ہم آپ کی آخری امت ہیں جسے آخر تک رہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کو شہادت کیسے دی جائے؟ صفت شہادت کو دامن رسول سے کیسے وابستہ کیا جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جامع کمالات ہیں، اور جسے بھی جو بھی کمالات، جو بھی مراتب اور جو بھی فضائل ملے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ملے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا دامن صفت شہادت سے خالی ہو؟ تو میرے عزیزو، رب کی مشیت نے ایک انتظام کیا کہ نبی کے 2 بدل بنائے جائیں۔ رب کی مشیت نے انتظام یہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بدل بنائے جائیں، یعنی ان کے بدلے میں۔ تو آپ کے دونوں نواسوں کو آپ کا بدل بنایا گیا، اور دونوں شہادتیں دونوں نواسوں میں بانٹ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک کو شہادت جلی عطا ہوئی،
اور دوسرے کو شہادت خفی عطا ہوئی، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت خفی دی گئی، اور امام حسین شہید کربلا کو شہادت جلی دی گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں شہادتوں کو دامن رسول سے وابستہ کر دیا، سبحان اللہ، یہ دونوں شہادتوں کو دامن رسول سے وابستہ کر دیا، سبحان اللہ۔ کیا شان ربوبیت ہے۔ تو میرے دوستو، اس فلسفے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حسنین کریمین کو آپ کے نانا جان کا بدل بنا دیا گیا، تو اب ان کی شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہوگی۔ شہادت امام حسین حقیقت میں شہادت رسول ہے، شہادت امام حسن مجتبی حقیقت میں شہادت رسول ہے۔ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یقینی تو امام حسن مجتبی کا قاتل کون ہے؟ یقینی طور پر آج کوئی بتا نہیں سکتا، یعنی یہ پختہ بات واضح نہیں ہے، الگ الگ روایتیں بتائی گئی ہیں، مگر شور بات کسی بھی نہیں ملتی پختہ بات کہ قاتل کون ہے۔ آپ کو زہر کس نے دیا؟ یعنی آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور امام حسین کا قاتل سامنے ہے۔ امام حسین کا قاتل کہ کس نے آپ کو قتل کیا وہ بالکل بات سامنے، ہر کوئی جانتا ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے۔ اب ہمیں یہ کہ امام حسین کا قاتل بالکل سامنے ہے۔ اب اس فلسفے شہادت سے یہ خیال ہمارے دل میں آ سکتا ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بدل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو عرض یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہو سکتا ہے، تو نواسہ اپنے نانا جان کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلا صبح ہو سکتا ہے، اور میرا رب تو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔